بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موضوع چل رہا ہے غزوات کا اور سریوں کا۔ راوی ہیں حضرت ابو بشیر المازنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں لما صاح الشیطان، جب شیطان چیخا احد والے دن، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان محمدن قد قتل، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ یہ شیطانی خبر جو پھیلائی گئی تھی، تو صحابہ کا اس وقت کیا رویہ تھا؟ کہتے ہیں ساکت فی اید المسلمین، مسلمانوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں، وتفرقوا، متفرق ہو گئے، مختلف ہو گئے، کہ جس نبی کے لیے لڑ رہے تھے اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ اور کیا کیا؟ وَأَصْعَدُوا فِي الْجَبَلِ، پہاڑ کے اوپر چڑھنا صحابہ شروع ہو گئے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فَكَانَ أَوَّلُ مَن بَشَّرَهُم بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا وہ شخص جس نے تمام صحابہ کو ایک نئی زندگی عطا کی، نئی زندگی بخشی اور بشارت دی۔ کس چیز کی؟ وہ آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں پہلا وہ شخص جس نے بشارت دی وہ حضرت کعب بن مالک تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَصِيحُ، میں اونچا چیخیں مار رہا تھا، وَيُشِيرُ إِلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اشارہ کر رہے تھے۔ میں چیخ چیخ کے بتا رہا تھا لوگوں نہیں اس دنیا سے گئے، آقا زندہ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ میں چیخ چیخ کے یہ بتا رہا تھا چونکہ میں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف اشارہ کر رہے تھے اسکت، کہ تو خاموش ہو جا، ابھی نہ بتا، ابھی نہ بتا کہ میں زندہ ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرما رہے تھے اے صحابی تم خاموش ہو جاؤ۔ دوسری حدیث پاک، راوی ہیں حضرت قاسم، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں اصیب الناس یوم احد وکثر فیہم الجراحات، احد والے دن لوگوں کو بہت زیادہ زخم پہنچے۔ احد والے دن کہتے ہیں فاتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آئے، ابھی جنگ چل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس قد کثر فیہم الجراحات، فرمایا لوگوں میں زخم عام ہو چکے ہیں، زیادہ ہو چکے ہیں، لہٰذا کیا کر ان تلک، جاؤ، فقم علی الطریق، راستے پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک راستہ بتایا اس راستے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ فلا یمر بک جریح، کوئی بھی زخمی اس راستے پہ گزرے تم نے کیا کہنا ہے؟ الا قلت بسم اللہ، تم نے کہنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میری ڈپٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لگائی، جو زخمی گزرتا میں بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارتا، کہتے ہیں زخم میں نہ پیپ پڑتی نہ ورم بنتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوا، فرمایا جاؤ چونکہ زخمیوں کی تعداد زیادہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارتے جاؤ، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے جائیں گے، چونکہ زخمیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ تیسری حدیث پاک، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن تلوار ہاتھ میں لی۔ یہ حدیث سننا، تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا من یأخذ منی، یہ تلوار مجھ سے آج کون لے گا؟ کہتے ہیں فباسطوا ایدیہم، سارے صحابہ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، یا رسول اللہ آنا آنا، میں لوں گا یا رسول اللہ یہ تلوار، لیکن میرے آقا روک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا من یأخذہ بحقہ، تلوار تو لینے کو ہر کوئی تیار ہے، لیکن اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ یہ ایسے ہے جیسے آج کہا جائے کہ قرآن کس کس گھر میں ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر میں ہے، جب یہ پوچھا جائے کہ قرآن کا حق ادا کون کرتا ہے تو پھر سر نیچے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ سارے صحابہ نے ہاتھ پھیلایا ہے، فرمایا من یأخذہ بحقہ، اس کا حق ادا کون کرے گا اس کو لے کر؟ تو کہتے ہیں فاحجم القوم، قوم کے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے، جب چونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کا حق ادا کون کرے گا؟ تو کہتے ہیں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کھڑے ہوتے ہیں انا آخذہ بحقہ، یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ کہتے ہیں وہ تلوار لی اور مشرکین کے لشکر میں جا گھسے اور مشرکین کے جا کے سر کچلتے رہے۔ جب واپس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیتہ حقہ، تو نے تلوار کا حق ادا کر دیا۔
یہ ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج مسلمان ہم ہیں، لیکن قرآن پر عمل پیرا ہوں گے تو اسلام کا حق ادا ہوگا۔ ہر گھر میں قرآن ہے، قرآن کا حق ادا ہوگا تو پھر قرآن پر عمل ہوگا۔ تو حضرت ابو دجانہ مشرکین کے لشکر میں جا گھستے ہیں اور تلوار کا حق ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے۔